بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ تمام لوگ وہ جو کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی تربیت کسی بھی بزرگ کے زیر سائے ہو رہی ہو اور وہ مزید کی جستجو میں ہمارے سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، روحانیت کو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، حکمت یعنی طب کو سیکھنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اور بالخصوص وہ عام لوگوں کو کہ جن کا تعلق نہ تو کسی سلسلے سے ہے، نہ ہی کسی خانوادے سے ہے، لیکن وہ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے خانوادے سے جڑے ہیں، اپنے جسمانی امراض کے لیے، اپنے روحانی امراض کے لیے، اپنے گھریلو پریشانیوں کے لیے، اپنے ذاتی پریشانیوں کے لیے اس کا حل چاہتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرنے کی جستجو میں ہمارے ساتھ ہمارے سسٹم سے جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، چشتیہ، کلندریہ، ابو للائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں دا وے آف نیچر کی ایپیسوڈ 2 میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میں اپنے تمام چاہنے والوں سے کہ جو مسافر، جو میرے ہم سفر ساتھی میرے ساتھ اس بابرکت سفر پر، اس روحانی سفر پر میرے ساتھ شامل ہیں، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے وہ لوگ جو ویڈیو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اس کا لنک اپنے موبائل کے تمام واٹس ایپ گروپ کے اندر اس کو سینڈ اور اس کو شیئر کر دیں، تاکہ اس میں آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھائی بھی اس روحانی محفل میں، اس ایسے لیکچر میں وہ بھی شامل ہو جائیں کہ جو پریشان ہیں اپنے معاملات کی وجہ سے۔ اور جتنے لوگ اس سفر میں شامل ہوتے رہیں گے، آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، اور جو یقیناً موذی امراض میں مبتلا ہو اور اس کو حل اس ویڈیو سے مل جائے تو اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی ہمارے اور ہمارے بزرگوں کے لیے، اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کیونکہ اگر آپ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کسی ایسے شخص کو لنک ملتا ہے جو ہم سے پہلے اٹیچ نہیں تھا، اور اس نے اس لنک کو دیکھ کر سورہ قریش پڑھنا شروع کر دی، سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دی، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، یا اس نے جو اعمال ہمارے بزرگوں کی تعلیمات، ہمارے سلسلے کی تعلیمات اور جو ہمارے حضور نے تعلیمات ہم کو دی ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کرا، تو یقیناً وہ جو کچھ بھی پڑھے گا اس کا ثواب آپ کے حصے میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آگے پہنچانا۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ چلیے ہم اب اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اور آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، دا وے آف نیچر یعنی کہ قدرت کا ایک راستہ، وہ قدرتی راستہ کہ جس پر اللہ تعالی نے آپ پر نعمتیں اتاری، اور وہ نعمتیں کچھ مختلف جڑی بوٹیوں کے حصے میں آپ کو ملی، وہ نعمتیں جو قرآن کی آیتوں کے نور کی
آپ کے دلوں میں منتقل ہوا، وہ نعمتیں جو حضور کی باتوں سے ہمیں ملی، وہ نعمتیں جو حضور نے کہا وہ ہمیں ملا. یعنی کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلونجی پر. کلونجی کی اصل حقیقت کیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس پہ کیا کیا ریسرچ ہوئی ہے، اس میں کتنے منرلز ہیں، کتنے نیوٹریشن ہیں، اس میں کتنی لحمیات ہے، کتنے اس کے اندر پروٹین موجود ہیں. اور کلونجی سے ہم وہ موذی امراض کہ جو ابتدا میں تھے، ہم کلونجی کو کس طرح استعمال کریں گے، ہم اس ابتدائی مرض کا خاتمہ کریں گے. اور وہ مریض جو اپنے مرض کو لے کر انتہا تک پہنچ گئے، ہم پھر کلونجی کا استعمال کس طرح کریں گے کہ ہم اس انتہا کے زور کو توڑ کر اس کو آہستہ آہستہ ریورس کر کے اس کو جسم سے ختم کیا جائے. کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کلونجی کے اندر یعنی کہ جو کالے دانے ہیں اس میں سوا موت کے ہر بیماری کا علاج موجود ہے. یعنی کہ اس میں رب نے شفا رکھی ہے. اب آپ نے فرمایا کلونجی میں شفا ہے تو ہے، لیکن وہ شفا آپ کی بیماریوں کے لیے کیسے ہے؟ یقیناً جب آپ اس کا استعمال جانیں گے کہ آپ کو کس وقت استعمال کرنا چاہیے، کس طرح استعمال کرنا چاہیے، کتنی کوانٹٹی میں استعمال کرنا چاہیے، تو یہی کلونجی آپ کے لیے شفا بن جائے گی. اور اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کلونجی کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، اور اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو یہی آپ کے اندر مختلف بیماریاں جنم لینے کا سبب بنتی ہیں. بالکل اسی طرح کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں، ہم روٹی کھاتے ہیں، ہماری خوراک 2 روٹی ہے لیکن ہم 4-5 روٹیاں ایک ساتھ کھا لیتے ہیں تو ہمیں بدہضمی ہو جاتی ہے، جبکہ روٹی نقصان تو نہیں دیتی لیکن اس کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ہمیں وومٹنگ ہو جاتی ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے ہمیں. کہ جو نعمت اللہ نے تمہارے لیے دی ہے، تم اس کا استعمال ضرورت سے زیادہ اگر کر لیتے ہو تو وہی فائدہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. تو آج ہم کلونجی کے استعمال کرنے کے طریقے سکھائیں گے کہ کس طرح ابتدائی امراض کے اندر کلونجی کا استعمال کیا جائے جو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ امراض جو موذی امراض ہیں، جو کینسرز کی صورت اختیار کر گئے ہیں، جو فرسٹ اسٹیج پر ہوں، لاسٹ اسٹیج پر ہوں، وہ کس طرح کلونجی کا استعمال کر کے اپنے اندر کی بیماری کو ختم کرنا جانتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمت اور روحانیت کا تعلق شروع سے ہمیشہ ایک ساتھ رہا ہے. اب جب ہم کلونجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کلونجی ایک جڑی بوٹی ہے، ایک تخم ہے. تو کیا ہم کلونجی کے ذریعے جادو کا علاج کر سکتے ہیں؟ کیا کلونجی، جیسے حضور نے فرمایا کلونجی میں شفا ہے موت کے علاوہ ہر بیماری سے. اب ظاہری بیماری کا تو علاج میں آپ کو بتا دوں گا، روحانی بیماریوں سے کون آپ کو بتائے گا؟ یقیناً ہمارا ہی خانوادہ آپ کو بتائے گا کہ ہم کلونجی کے ذریعے کس طرح ہمارے جسم میں جڑا ہوا جادو کو ہم اکھاڑ پھینک سکتے ہیں، ہم کس طرح کسی کے جسم میں داخل ہوئے شیطان، شیاطین، جنات کو کلونجی کے ذریعے نکال سکتے ہیں. اور یہ ممکن ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے آپ، تسلیم کریں گے جب میں ایسی حقیقت آپ پر بیان کروں گا اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا. کہ ہم کس طرح کلونجی کے ذریعے نظر بد کو اتار سکتے ہیں، ہم کلونجی کے ذریعے کس طرح اپنے اندر کی بیماریوں کو، جو روحانی بیماریاں کہلاتی ہیں، جو ہمارے باطن کی بیماریاں کہلاتی ہیں، جو ہمارے اندر فساد برپا کرتی ہیں، ہم اس سے کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں صرف کلونجی کے ذریعے. یقیناً جس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے وہ حکمت کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور جس کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے وہ روحانیت کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ دونوں کا ساتھ ابھی سے نہیں، شروع سے ایک ساتھ رہا ہے. کیوں؟
کیونکہ طب، جڑی بوٹیاں، نیچروپیتھی، حکمت، یہ انبیاء کی وراثت ہیں، یہ ان کی میراث ہے۔ یہ اب کلونجی سے ہم کس طرح اپنے اندر کی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ کلونجی کا استعمال کیا ہے؟ کلونجی میں شفا ہے تو ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا ایکسٹریکٹ نکال کے استعمال کریں گے؟ کیا ہم اس کا جوشاندہ بنا کے پئیں گے؟ کیا ہم اس کو پیس کر کھائیں گے؟ کیا ہم اس کو ایسے ہی کھائیں گے؟ کس طرح کھائیں گے ہم؟ سب سے پہلے میں اس کے روحانی پہلو پر آتا ہوں کہ ہم روحانیت کے اندر اس کا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں، جتنی بھی جھاڑ ہیں، جتنے بھی پودے درخت ہیں، جتنے بھی نباتات اس دنیا میں اس روح زمین پر موجود ہیں، اس کا تعلق آپ کے جسم سے ضرور ہے۔ اور کلونجی کا تعلق ہمارے جسم کے کس اعضاء سے ہے؟ اگر میں کلونجی کا تعلق بتاتا ہوں کہ ہمارے کس جسم کے اعضاء سے ہے، تو یقین جانیے کہ اس کا جو گھر ہے وہ ہے جگر، کیونکہ کلونجی جو مزاج رکھتی ہے وہ رکھتی ہے گرم خشک۔ اگر میں کلونجی کی اس کی بالکل ہسٹری میں جاتا ہوں کہ کلونجی کی ہسٹری کیا تھی، تو کلونجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جو روم کے جو لوگ تھے نا، جو رومی تھے، وہ اس سے بہت اچھی طرح آشنا تھے، اور جو رومی تھے وہ اس کلونجی کے ذریعے لوگوں کے روحانی علاج کیا کرتے تھے، لوگوں کے جسمانی علاج کیا کرتے تھے۔ اس کے ابتدائی وقت میں، بالکل ابتدا، یعنی کہ اس دنیا کی ابتدا کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو یہ صرف روم میں پائی جاتی تھی، جو رومی اس کا استعمال کرنا جانتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو طب یونانی تھے، جو عرب کے تھے، پھر اس کو عرب لے کر آئے، اس کو طب یونانی نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر اس کی کاشت پاکستان میں ہوئی، پھر دنیا کے مختلف ممالکوں میں اس کی کاشت ہوئی۔ یہ ایک ایسی جھاڑ ہے جو خود بخود اگتی ہے، مطلب اس کی کاشت نہیں کی جاتی ہے۔ بعض جگہوں پہ جو یہ خود بخود اگتی ہے، اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اور وہ کہ جس کو ہم مصنوعی طور پہ اگاتے ہیں، اس کی کاشت کرتے ہیں، اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ یہ بھی ذہن نشین کر لینا۔ اچھا، اس کی جو جھاڑ ہوتی ہے وہ تقریباً 40 سینٹی میٹر بلند ہوتی ہے۔ یہ ایک جھاڑ ہوتی ہے جس کے اندر تخم جھڑتے ہیں، اس کے اندر تخم ہوتے ہیں، یہ 40 سینٹی میٹر تک بلند ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی جو جھاڑ ہوتی ہے نا، اس کے ارد گرد جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا، وہ اس کے قریب آنا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی جو نیلے رنگ کے جو اس کے ہلکے ہلکے جو پنکھڑیاں ہوتی ہیں، ان کی تعداد 8 ہوتی ہے، اور شہد کی مکھی جو ہوتی ہے نا، وہ اس پنکھڑیوں کے قریب آتی ہے۔ اب اس جھاڑ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی جو خوشبو ہے، آئی بات سمجھ میں، وہ جو جنات ہیں وہ اس کو مانوس کرتے ہیں، کہ جس طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو مہندی کے جو تخم ہے، یعنی کہ جس کو ہرمل کہا جاتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ہرمل کا جھاڑ ہو، آئی بات سمجھ میں، جس میں ہرمل مہندی کے پتے ہوں، مہندی کے جو تخم ہوتے ہیں وہ موجود جس گھر کے اندر ہو، اس گھر کے اندر جنات نہیں آتے، کیونکہ جنات اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور اس کی جو خوشبو ہے، اس سے نیک جنات اس سے مانوس ہوتے ہیں۔